السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے مختلف موضوعات پر ہم لوگوں نے کچھ باتیں سماعت کی احادیث کی روشنی میں۔ ابھی ایک موضوع عام طور سے صحابہ کے گستاخ، اہل بیت اطہار کے بے ادب، جن کو دنیا رافضی کے نام سے جانتی ہے، وہ پیش کر کے اہل سنت و جماعت کے نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑا ہی زبردست موضوع ہے جو علمی ہے۔ بیعت حضرت صدیق میں حضرت علی نے کیوں تاخیر کی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنے میں حضرت علی نے تاخیر کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کو ایک مدعا بنا کر رافضی ہمارے لوگوں کے سامنے بہت ساری بکواس کرتا ہے، اور ہمارا نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ نے کافی حد تک سمجھداری عطا فرما دی ہے تو فیور میں نہیں آتا، لیکن جو ہمارا بھولا سنی سچا ہمارا بھائی ہے اور وہ خالی حضرت علی سے محبت کرنا جانتا ہے، بولے حضرت علی سے محبت کرتا ہے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب حضرت علی کے دیوانے بیٹھے ہیں، کوئی یہ نہ بولے کہ حضرت علی کے ماننے والے نہیں۔ الحمدللہ ہم حضرت علی کو بھی ماننے والے ہیں۔ حضرت علی نے جن سے محبت کرنے کا سلیقہ دیا، ہم ان سے محبت بھی کرنے والے ہیں۔ ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کی بھی مانتے ہیں، بولو ہم سب کی مانتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تاخیر کیوں کی؟ تو اس موضوع پر چونکہ آج کے دور میں سوشل میڈیا ہمارے سامنے ہے، لوگ پروگرام اتنا اٹینڈ نہیں کرتے جتنا یوٹیوب میں سن لیتے ہیں، انسٹا پہ سن لیتے ہیں، فیس بک پہ سن لیتے ہیں، اور ایسے ٹائم پہ یہ نالائق ذاکر نہ جانے کیا کیا بکواس کرتا ہے۔ کبھی یہ بکواس کرتے ہوئے یہ کہتا ہے حضرت علی کی شان، حالانکہ حضرت علی کی شان جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھائی ہے وہی شان خالی سنی بیان کرتا ہے، اور رافضی کھٹمل یہ بولتا ہے علی وہ جسے اللہ سجدہ کرے، بولو معاذ اللہ۔ اتنا خبیث ہے اور پھر بھی محبت کا دم بھرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کا سلیقہ سنیوں کو عطا فرمایا ہے، سنیوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو تاخیر کیوں کی؟ بس اسی موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کاش کوئی کھٹمل بھی سنتا اور کھٹمل آ کر کے میرے پاس بھیڑنے کی کوشش کرتا تو مزہ کچھ اور آتا، اور کھٹمل نہ آتا تو کھٹملوں نے جن کو تیار کیا ہے، بہت سارے خطیب بھی کھٹملوں کی دین ہے، بہت سارے نقیب بھی کھٹملوں کی دین ہے، بہت سارے شاعر بھی کھٹملوں کی دین ہے، اور بہت سارے سامع بھی کھٹملوں کی دین ہے۔ یہ کھٹملوں کے طفیل پیدا ہوئے، ہم سنیوں کو اللہ نے پنجتن پاک کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ لوگ جن کے صدقے میں پیدا ہوئے ان کی وکالت کرنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کے پاس خون اپنا خود کا نہیں ہوتا ہے۔ کھٹمل کا خون اپنا خود کا ہوتا ہے، اپنا خود کا ہوتا ہے، دوسرے کا خون ہوتا ہے۔ تو کھٹمل جو جانور ہے اس کے اندر بھی خون دوسرے کا ہوتا ہے، اور کھٹمل جو انسان ہے اس کے اندر بھی 1 گھنٹے کا خون ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھے شاید۔ متعدد اولیاء ان کی پیداوار خون دوسرے کا اور ابا کی طرف منسوب کرے۔ الحمدللہ سنی اپنے باپ کا سچا بیٹا ہوتا ہے، سمجھے نا، سچا بیٹا ہوتا ہے، اس لیے وہی بولتا ہے جو صحابہ کرام کی شان میں مصطفیٰ نے بولنے کا حکم دیا ہے۔ تو آئیے اسی موضوع پر کچھ گفتگو شنید کرے۔ ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھ لے، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات خالی یاد رکھیں پیارے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ چاروں کے بارے میں آقا علیہ السلام چاروں کی عظمت کو اجاگر فرماتے ہیں۔ کئی بار مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اگر ان کو ابو بکر کو خلیفہ بناؤ تو میرا ابو بکر
زاہد ہے, راغب ہے آخرت کی طرف, اگرچہ بدن میں کمزور ہے. میرے ابو بکر کو اگر خلیفہ بناؤ تو اللہ تعالیٰ نے میرے عمر کو خلیفہ بناؤ تو عمر کو اللہ نے قوی اور امانت دار بنایا ہے, اور میرا عمر کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اور حضور نے فرمایا اگر تم امیر عثمان کو بناؤ تو اللہ نے میرے عثمان کو حیادار بنایا ہے, اور اگر تم میرے علی کو امیر بنا لو تو اے اللہ جہاں علی ہو وہاں حق کو کر دینا. بولو اب اور سیلو بول دو یار. ہاں, چاروں کی شان مصطفیٰ نے بیان فرمائی. تو ہم چاروں والے بھی ہیں, ساروں والے بھی ہیں. بولو, چاروں خلفاء والے بھی ہیں اور ساروں یعنی سارے صحابہ والے بھی ہیں. بولو, یہ کھٹمل خالی بولتا ہے کیا کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد سب لوگ مرتد ہو گئے. بولو معاذ اللہ. بولے مرتد ہو گئے, خالی سلمان ایمان والے رہے, اور عبداللہ ابن مسعود ایمان والے رہے, مقداد ابن اسود ایمان والے رہے. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ تم کو مصطفیٰ کی زبان پہ بھروسہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے مصطفیٰ نے جس کو ایک بار جنتی کہہ دیا, خدا کی قسم دنیا کا نظام بدل سکتا ہے لیکن وہ جنت سے نہیں نکل سکتا, کیونکہ اس کو جنتی مصطفیٰ نے فرما دیا ہے. اور نہیں یقین ہوتا ہے تو مسجد نبی میں جا کے دیکھ لو. بولو, بازو والی جگہ ریاض الجنہ. بولو یار, جب زمین کو مصطفیٰ نے جنتی کہہ دیا تو ہر کوئی مانتا ہے جب زمین جنتی مصطفیٰ کے کہنے سے ہو سکتی ہے تو ابو بکر کیوں نہیں, عمر کیوں نہیں, عثمان کیوں نہیں, علی کیوں نہیں. بولو, ہے تو شان صحابہ آقا علیہ السلام نے بلند کیا. جی, مصطفیٰ جان رحمت نے بیان کیا, اور جن کی شان مصطفیٰ بڑھائے کوئی کتنی کوشش کرے گھٹا نہیں سکتا. کیا بات ہے. میرے رضا نے یہ نعت میں شعر کہا تھا, میں منقبت کے طور پہ کہتا ہوں, کیا تو گھٹانے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. اے ابو بکر و عمر و عثمان و علی, تو گھٹانے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا, جب بٹائے بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. ہے نا. تو یہ شان ان صحابہ کی ہے, یہ مقام ان صحابہ کا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ان کے بارے میں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا ایک بات دیکھیں. ابن ماجہ کی حدیث پاک, اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے. اچھا ہاں, تو کیا ان لوگوں نے کہا 3 کو چھوڑ کر کے باقی کافر ہو گئے؟ بولو معاذ اللہ. ان پاگلوں کو یہ نہیں معلوم ہے اگر باقی کو کافر کہتے ہو تو سب سے پہلے میں سوال یہ کروں گا کہ کیا آدمی اپنے بچوں کا نام کسی کافر کے نام پہ رکھتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو اے یزیدیوں رافضیوں, تمہارے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو تو نام رکھنا ابو جہل. کوئی بولے کیوں نام رکھ دیا؟ کہا بھائی تمہارے یہاں اگر آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو کافر کے نام پہ نام رکھا جاتا ہے. کہا نہیں تو کافر کیا, تم تو کہتے ہو نا حضور کے پردہ فرمانے کے بعد لوگ مرتد ہو گئے. ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں کہتے ہو نا, لیکن میں نے تو حضرت علی کے گھر میں دیکھا ہے حضرت علی کا ایک بیٹا ہو رہا ہے تو اس کا نام ابو بکر رکھا جا رہا ہے, ایک بیٹا آ رہا ہے تو اس کا نام عمر رکھا جا رہا ہے, ایک بیٹا آ رہا ہے تو اس کا نام عثمان غنی رکھا جا رہا ہے. بولو یار, تو اب بتاؤ کیا آدمی اپنے بیٹے کا نام کافر کے نام پہ رکھتا ہے؟ تو حضرت علی نے نام رکھ کر بتا دیا رافضی غلط کہتا ہے, جو سنی کہتا ہے وہی نظریہ میرا بھی تھا. سمجھے نا. ایک بات اور بتائیے, آپ کیا آدمی کسی کافر کو اپنی بیٹی دیتا ہے؟ ارے بولو دیتا ہے, اور وہ بھی ایسا آدمی جس کو اللہ نے اپنا شیر بنایا ہو, ہاں, جس کی دھمک سے آج بھی خیبر کام جاتا ہو. بہت سیلو بول رہے ہو یار. ہاں, شیر مرد, شیر یزداں, شاہ مردہ. بولو نا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان, وہ جو اللہ کا شیر جو کسی سے نہیں ڈرتا. ان کی بیٹی ہے ام کلثوم. ام کلثوم مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے. کاش حوالے لوگ ہم سے آ کے ڈائریکٹ مانگتے, یوٹیوب وغیرہ پہ لائیو بیان میں بولے حوالہ دے دو. ابے لائیو میں تھوڑے نہیں آ رہا, میری آواز آ رہی ہے. اگر لائیو آنا ہے تو بالمشافہ ملاقات کرو, اللہ نے حوالہ دینے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں,
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کیا. حضرت عمر نے نکاح کیا. صحابہ سے آ کر کے کہا دیکھو میں نے ام کلثوم سے نکاح کر لیا, کیا تم لوگ مبارکباد نہیں دو گے؟ صحابہ کرام نے مبارکبادی دی. تو حضرت عمر نے فرمایا یہ مت سمجھو کہ میں نے اپنی خواہش کے لیے نکاح کیا ہے, میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا, بلکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا مصطفیٰ فرماتے ہیں روز محشر سب کا حسب نسب رشتہ ختم ہو جائے گا لیکن میرا باقی رہے گا. اب میں نے مصطفیٰ کی شہزادی سے نکاح کر کے اپنے آپ کو مصطفیٰ کے رشتہ داروں میں شامل کر لیا ہے. مصطفیٰ کے رشتہ داروں میں شامل کر لیا. تو حضرت علی نے بیٹی دے کر کیا بتا دیا؟ عمر ایمان والے کہ بے ایمان؟ بولو آپ لوگ. تو حضرت علی کا فتویٰ عمر ایمان والے, تو جو فتویٰ علی کا ہے وہی فتویٰ بریلی کے احمد رضا کا ہے, اور جو فتویٰ علی سے چلا احمد رضا سے ملا وہی فتویٰ مالیگاؤں کا سنی بھی رکھتا ہے نا, وہی فتویٰ سنی بھی عمل کرتا ہے. جی تو یہ بہت ساری بکواس ایسے کرتے رہتے ہیں یہ لوگ. میری بات سمجھ میں آئی؟ آئیے تو بولو نا یار. ہاں اب دیکھو حدیث پاک میں کیا آیا. مسلم شریف, ابن ماجہ, بخاری وغیرہ کی حدیث پاک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم انبیاؤہم, بے شک انبیاء بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے. ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے, ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے, اور کبھی کبھی بیک وقت کئی نبی ہو جاتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, حضرت موسیٰ بھی موجود ہیں, حضرت شعیب بھی موجود ہے, حضرت ہارون بھی موجود ہے, بولو, اور حضرت خضر بھی موجود ہے, بولو. تو کئی نبی ہو جاتے تھے رہنمائی کرنے کے لیے. کلما ذهب نبی خلفہ نبی, جب کوئی نبی وصال کرتا تو دوسرا نبی آ جاتا سمجھانے کے لیے. حضور نے اس کے بعد فرمایا انہ لیس کائن بعدی نبی, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا, بولو. اس جملے میں آقا علیہ السلام نے نہ جانے کتنے لوگوں کا رد کر دیا, کتنوں کا رد کر دیا. آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا, اس لیے کہ ہمارا اڑوسی پڑوسی یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کیا کہ حضور کے بعد بالفرض کوئی نبی آ جائے, پیدا ہو جائے, تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آتا. اس نالائق کو یہ نہیں معلوم کہ میرے نبی نے کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی ہونے کا تاج صرف اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے, اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رافضیوں کا بھی گندا عقیدہ ہے, وہ بھی حضرت علی کو نبی مانتے ہیں, بولو معاذ اللہ. اب آپ کہیں گے مولانا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا میرے رضا سے سوال ہوا. ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے جزاء اللہ عدوہ بإیبائہ ختم النبوہ. اس کے اندر ایک سوال ہوا کہ ایک اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور ان کا نظریہ یہ ہے, اٹھا کے دیکھ لینا آپ, میرے پاس کوئی بولے گا کھٹاک سے ہی پہ موجود ہے, اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت علی نبی ہے, حضرات حسنین کریمین یہ بھی نبی ہے, اور حضرت فاطمہ بھی نبیہ ہے, بولو معاذ اللہ. کیا ایسا عقیدہ رکھنے والا سیادت کا اہل ہے؟ کیا ایسے آدمی کو سید صاحب کہا جائے؟ اعلیٰ سے سوال ہوا ہے, پڑھ لیلا و رسالہ, اور جن کا عقیدہ خراب ہو گیا سید لکھے منہ پہ مار دینا جا کر کے. میں گستاخی نہیں کر رہا, الحمدللہ جو سادات ہوتے ہیں ان کے قدموں کی دھول کے صدقے اللہ ہمیں روزی کھلاتا ہے, ہمارے بچوں کو لقمہ اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی برکتوں سے عطا فرماتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمت الاسلام جو مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہے ناشر ہے, اس کو ماننا پڑے گا. میرے رضا سے سوال ہوا تو معلوم کیا ہوا, وہ رافضی ہے. اعلیٰ نے فرمایا رافضی ہے کیونکہ اس کا نظریہ ایسا ہے. تو رافضی بھی کہتا ہے حضور کے بعد نئے نبی آتے علی, نئے نبی آتے حسن, نئے نبی آتے امام حسین, اور تمام نبیوں کی ماں ام فاطمہ. تو آقا علیہ السلام نے یہ جملہ فرما کر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا, جیسے مصطفیٰ نے آج کے وہابیت کا جنازہ نکالا ویسے ہی مصطفیٰ نے رافضیت کے دروازے کو بھی بند فرما دیا ہے. مطلب دونوں کو پنچ مارا, اور دونوں کو پنچ مارنا یہ مصطفیٰ کی سنت, بول لو.
اسی لیے تو اعلیٰ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، ہے نا؟ تو حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا۔ قالوا صحابہ نے کہا فما یکون یا رسول اللہ، تو جب کوئی نبی نہیں ہوگا تو رہنمائی کیسی ہوگی؟ کیا طریقہ ہوگا کہ ہم راہ راست میں رہیں گے؟ حضور نے فرمایا تکون خلفاء فیکثروا، آقا نے فرمایا میرے خلیفہ ہوں گے، خوب ہوں گے، بولو میرے خلیفہ ہوں گے، خوب ہوں گے۔ خلیفہ یعنی نائب ہوں گے، خوب ہوں گے، نائب ہوں گے، خوب ہوں گے۔ اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا فَكَيْفَ نَصْنَعُ، جب خلیفہ خوب ہوں گے تو ہم کیسے ان کی بات کریں، ہم کیسے ان کے ساتھ معاملات کریں؟ حضور فرماتے اوفو ببیعت الاول فاول، جو اول ہے اس کی بیعت کا وفا کرنا، بولو اول کون؟ لیکن رافضی بولے گا مولائے کائنات، تو آپ کھڑے ہو جانا، اے رافضی بتا سیدہ کائنات نے کس کو پہلا مانا ہے؟ بولو سیدہ کائنات بہت باغ فتق 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 کے لے کے اڑتے ہو تو آؤ میدان میں لا اور پوچھو سیدہ کائنات کس سے سوال کرنے گئی تھی؟ سیدہ کائنات نے جا کر حضرت ابو بکر سے کہا باغ فتح کا بٹوارا نہیں ہوگا کیا؟ تو ہم آپ سے سوال یہ کرتے ہیں سیدہ کائنات کیا مانتی ہے؟ حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتی ہے یا ابو بکر صدیق کو مانتی ہے؟ اگر حضرت علی کو مانتی تو ابو بکر کے پاس نہیں جاتی، کیونکہ ابو بکر سے پردہ کرنا واجب ہے، ان کے پاس جانے کی اجازت نہیں، تو ان کے پاس نہ جاتی، حضرت علی کے پاس جا کر کے کہتی کہ مجھے حصہ دو باغ فتح کا، لیکن وہ ابو بکر کے پاس جا کے بتا رہی ہے کہ میرا بھی نظریہ یہی ہے، اللہ کے رسول کے پہلے خلیفہ وہ ہے جنہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ ارے سیدہ کائنات نے جنہیں پہلا خلیفہ مانا، ہم سیدہ کی عظمت پہ قربان، ہم لوگ بھی انہیں پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ پھر اسی حدیث کو لے کے بیٹھتے ہیں یہ نالائق لوگ، بولے سیدہ نے فتویٰ لگا کے کافر کہہ دیا، معاذ اللہ، میں نے خود سنا ہے، بولے سیدہ نے فتویٰ لگا دیا۔ بے گدھے تو نے سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ ہم جیسا گنہگار خطا کار مصطفیٰ کی حدیث سنتا ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، وہ تو مصطفیٰ کی شہزادی ہے، بولو نا یار، حدیث سن کے مطمئن ہو گئی، بولے دوبارہ بات نہیں کی۔ میں نے کہا کیا ان سے بلا ضرورت بات کرنا جائز تھا؟ پردہ واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ بولو واجب تھا کہ نہیں تھا؟ پردہ واجب تھا۔ سیدہ کائنات کے پردے کا حال تو ایسا کہ دنیا میں بھی پردے کا اہتمام، قبر میں بھی پردے کا اہتمام، اس لیے اللہ روزے محشر بدلا دے رہا ہے، محشر والوں نظریں نیچی کرو، اس لیے کہ میرے محبوب کی شہزادی گزرنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خیال فرمایا ہے۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ کہ بس خالی سبحان اللہ نکلنا ہے، بولو پھر۔ ہاں حضور نے فرمایا جو اول ہو اس کی بیعت کا خیال کرنا، تو حضرت ابو بکر کی بیعت کا خیال کرے کہ نہ کرے؟ ہوا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا جو بھی آئے تم ان کے حقوق ادا کرتے رہنا، جو بھی آئے ان کے حقوق ادا کرتے رہنا، یہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا۔ اب آئیے ذرا چلتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی تاریخ تھوڑی سی دیکھیں۔ رافضی یہ بھی بولتا ہے، بولے ان کو حضور پردہ فرما گئے اس کی فکر نہیں تھی، ان کو تو فکر یہ تھی کہ کیسے ہم کو خلافت مل جائے۔ گندا سوچتا تو گندا ہی ہے۔ مکھی کو دیکھا ہے آپ نے؟ وہ مکھی ایک ہوتی ہے، گلاب پہ کم بیٹھتی ہے لیکن وہاں زیادہ بیٹھتی ہے، سمجھ آیا؟ فضلات پہ زیادہ بیٹھتی ہے، یہ وہی ہے، نتیجہ غلط نکالنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ ابے تم کو کیا معلوم کہ مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھالنا کتنا اہم معاملہ تھا، کیونکہ اس ٹائم پہ ایک فتنہ اٹھا تھا مسلمہ کذاب کا، اس وقت ایک فتنہ اٹھا تھا منکرین زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ کچھ صحابہ یہ کہہ رہے تھے ہم مانیں گے نہیں، اللہ کے نبی پردہ فرما گئے۔ اب ایسے موقع پہ ضرورت اس بات کی تھی کہ کسی کو مصطفیٰ کا نائب منتخب کیا جائے، تو کس کو منتخب کیا جائے؟ کہا جس کو مصطفیٰ نے نماز میں بڑھا دیا، کیوں نہ ہم لوگ اس کو دنیاوی معاملات میں آگے بڑھانے ہوئے ہیں۔ تو آقا نے 17 وقت نماز میں ابو بکر صدیق کو آگے بڑھایا۔ حضرت عمر نے ہاتھ کہا بڑھائیے، بڑھا کر کہا سب سے پہلا مرید میں آپ کا، مرید مصطفیٰ کا، طالب صدیق اکبر کا۔ سارے صحابہ بیعت کرنے لگے۔
تو رافضی پھر کھڑا ہو گیا، اس کو تو موقع چاہیے نا. ابھی ایک سوال لے کر کے آیا تھا، بولے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے. ان کا ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ ہم سے پوچھتا ہے جو سنی بیان میں یہ بولتا ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، بولو. ان سے پوچھ رہا ہے آ کر کے، ان سے پوچھ رہا ہے آ کر کے کہ کیا تھا. ابے تو سوچ، تیرا مسئلہ ہے. ہم سنیوں کا معاملہ تو ایسا ہے جو بریلی کا احمد رضا کہتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں بند کرنے میں عافیت ہوتی ہے. جی تو کہا حضرت علی بیعت کرنے نہیں آئے تھے اس وقت؟ کیا معاملہ تھا، تاخیر کیوں کر دیے؟ اس کا مطلب حضرت علی ابو بکر صدیق کی خلافت کو پسند نہیں کرتے تھے. تو اب آئیے تاریخ کی روشنی میں پہلے دیکھتے ہیں حضرت علی نے تاخیر کیوں کی، دیری کیوں کی. سننے کے موڈ میں آ گئے؟ سنیں تاکہ تیار ہو جائے. بہت ڈھیر تیار ہو گئے ہیں کھٹمل، ان کے لیے رضا کا شعر بھی تیار ہونا چاہیے، ہے نا. تاریخ کی حیثیت سے آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ حدیث پاک مستدرک علی الصحیحین کے اندر ہے. حضرت فاطمہ کو کتنا غم تھا حضور کے پردہ فرمانے کا. اتنا غم تھا، اتنا غم تھا کہ اکثر بیمار رہتی تھی. اتنا غم تھا کہ کبھی ہنسا نہیں. اتنا غم تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی. اتنا غم ہو گیا تھا حضور کے پردہ فرمانے کا. خود حدیث پاک میں آیا، مستدرک علی الصحیحین کی حدیث پاک، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور کے چچا کے لڑکے ہیں، اہل بیت کے ممبر ہی کی روایت ہے. یہ کہتے ہیں قد مرضت فاطمہ مرضا شدیدا. حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ خوب بیمار ہو گئی، خوب بیمار ہو گئی، خوب بیمار. بیماری کی حالت میں انہوں نے بلایا حضرت اسماء بنت امیس کو. فقالت لاسماء بنت امیس، یہ پہلے ابو بکر کے نکاح میں تھی. حضرت ابو بکر کے شہید ہونے کے بعد، پردہ ہونے کے فرمانے کے بعد، آپ بولیں گے ابو بکر شہید ہے تو ہم کہیں گے ہاں وہ بھی شہید ہے. کہا کیسے شہید ہے؟ کہا وہاں سور میں سانپ نے کاٹا تھا، مصطفیٰ نے لعاب لگا کے زہر کو ختم کر دیا، لیکن جب وصال کا وقت قریب آیا تو وہ زہر کا اثر لوٹ آیا اور اسی زہر کے اثر سے آپ پردہ فرما گئے. اس لیے اللہ نے آپ کو مرتبہ شہادت عطا فرما دیا ہے نا. باقاعدہ حوالے موجود ہیں. تو ان کے بعد حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت علی نے بعد میں نکاح کر لیا. بولو اب سمجھ میں آیا؟ حضرت علی نے نکاح کر لیا. تو حضرت اسماء کو بلایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے. بلانے کے بعد کہا کیا تم نہیں دیکھتی ہو کہ جنازے پہ عورتوں کو کیسے تخت پہ لے جایا جاتا ہے کھلم کھلا، نہ پردہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، بس یوں ہی لے کر کے جاتے ہیں. بیمار ہیں، ان کو پتا ہے کہ وصال کا وقت قریب ہے، کیونکہ خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث پاک، ماں خدیجہ رضی اللہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی تو آقا علیہ السلام نے کان میں کچھ کہا تو ان کو ٹینشن ہو گیا، رونے لگی. پھر آقا علیہ السلام نے کان میں کچھ بات کہی تو مسکرانے لگی. عائشہ نے کہا فاطمہ کیا کہہ دیا مصطفیٰ نے؟ کہا پہلی بار آقا علیہ السلام نے اپنے وصال کی خبر دی تو میں رونے لگی، غمزدہ ہو گئی، اور دوسری بار مصطفیٰ نے میرے کان میں بتایا اے بیٹی فاطمہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی، تمہاری ملاقات سب سے پہلے مجھے ہوگی، اس لیے میں مسکرانے لگی. بولو یار، یعنی ملاقات ہوتی ہے. بولے برزخ اور قبر میں ملاقات نہیں ہوتی. تمہاری ہماری شیطان کا سامنا ہو سکتا ہے لیکن دیوانوں کی ملاقات مصطفیٰ سے ہوتی ہے. حضوری کا مقام ان کو حاصل ہوتا ہے. جی تو حضرت اسماء نے کہا ٹھیک ہے، لعمری مجھے میرے عمر کی قسم، ولیکن اصنع لک نعشا کما رأیتی یصنع بعرض الحبشہ، میں آپ کے لیے ویسا جنازہ تیار کراتی ہوں. یعنی ان کو بھی اندازہ لگ گیا، میں ویسا جنازہ تیار کراتی ہوں جیسا جنازہ حبشہ میں تیار کیا جاتا ہے. حبشہ میں تیار کیا جاتا ہے. کہا کیسے؟ کہا دکھاتی ہوں، میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں. لکڑیاں منگائی، لکڑیاں بنانے کے بعد تخت تیار کیا، تخت کے چاروں طرف لکڑیوں کو لگا دیا اور لکڑیاں لگانے کے بعد اوپر چادر کو ڈال دیا. جب چادر کو ڈال دیا وَهُوَ أَوَّلُ مَا كَانَ النَّعْشُ،
یہ پہلا نعش یعنی جنازے کا تختہ جو ایسا تیار کیا گیا تھا، حضرت فاطمہ جو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مسکرائی نہیں تھی، فَتَبَسَّمَتْ فَاطِمَةُ، حضرت فاطمہ نے جب یہ پردے کا اہتمام دیکھا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ظاہر ہونے لگی ہے، آپ مسکرانے لگی، یعنی پردہ کو کتنا پسند کرتی ہے اس کا اندازہ لگاؤ آپ، پردے کا اہتمام کتنا کر رہی ہے اندازہ لگائیے آپ۔ اسی لیے ابوبکر سے دوبارہ نہیں گئی ملنے کے لیے، دوبارہ نہیں گئی ملنے کے لیے، کیوں؟ پردے کا اہتمام کرنا ہے، حیا کا معاملہ ہے، اجنبی ہے، ان سے پردہ واجب ہے، بلا ضرورت بات نہیں کر سکتے ان سے، اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا نہیں گئی ملنے کے لیے۔ جی مسکرائی، کہتی ہیں وَمَا رَأَيْتُهَا مُتَبَسِّمَةً بَعْدَ أَبِيهَا إِلَّا يَوْمَئِذٍ، حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں حضور کے پردہ فرمانے کے بعد یہ پہلا ایسا موقع تھا کہ میں نے حضرت فاطمہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، پہلا ایسا موقع ہے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ پھر جب ان کا پردہ فرما گئی، وہ وصال ہو گیا، تو حضرت فاطمہ کو اسی ناشے پہ، اسی جنازے مبارک پر اٹھایا گیا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا، حضرت فاطمہ بیمار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بیمار ہوئی تھی کہ نہیں؟ ہلکی بیماری تھی کہ شدید تھی؟ شدید کا لفظ آیا ہے، مرضن شدیدہ۔ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے سخت بیمار ہو گئی، تو اب بیماری کے موقع پر دیکھ بھال کون کرے؟ بیماری کے موقع پر دیکھ بھال کون کرے؟ تیمارداری کون کرے؟ بیمار کی تیمارداری کرنا یہ بھی سنت ہے نا۔ اور مصطفیٰ نے تو اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے بدر میں آنے سے حضرت عثمان غنی کو روک دیا تھا، کہا تھا عثمان میری شہزادی رقیہ بیمار ہے، تم ان کی تیمارداری کرو، اور بدر کی جو جنگ ہوگی اس جنگ میں جو مال غنیمت ملے گا اس غنیمت میں تمہارا بھی حصہ لگا دیا جائے گا۔ یعنی مصطفیٰ کی شہزادی کی تیمارداری کرنا اس کا الگ ہی مقام ہے، بولو یار۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کی بیعت لی گئی تو وہ وہاں موجود نہ تھے، بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری فرما رہے تھے۔ اب آپ کہیں گے مولانا حوالہ ریفرنس، تو آئیے کتاب، یہ کتاب علامہ عبدالعزیز فرحاری جن کی کتاب النبراس صفحہ 644 کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں انہو کان مشغولا بخدمت فاطمہ رضی اللہ عنہا فانہا لم تزل مریضا بعد موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزنا علیہ۔ علامہ عبدالعزیز فرحاری فرماتے اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل حضرت فاطمہ الزہرا کی تیمارداری کر رہے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا کو حضور کی وفات کے بعد حضور کی جدائی کا بڑا غم ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئی، تو حضرت علی ان کی تیمارداری میں لگ گئے۔ حوالہ مل گیا۔ ایک حدیث اور سن لیں، ایک حدیث اور، کتنا غم ہوا تھا۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ صحابہ سے کہا حضرت فاطمہ نے، جو گھر کے رشتہ دار تھے، گھر کے رشتہ دار عبداللہ ابن عباس، کسوم، فاضل، علی اور کئی لوگوں سے کہا کیسے تمہارے ضمیر نے گوارا کر لیا کہ مصطفیٰ کے جسم اطہر کے اوپر تم نے مٹی کو ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ کو اتنا غم لاحق ہو گیا تھا۔ صحابہ کے جو گھر کے صحابہ تھے، اہل بیت تھے، ان لوگوں نے سمجھایا، تسلی دی، لیکن حضرت فاطمہ خود عالمہ ہیں، بولو عالمہ ہے، حافظہ ہے، قاریہ ہے، مجتہدہ ہے، محدثہ ہے، مفسرہ ہے، بولیے باب۔ حضرت فاطمہ کی بڑی شان ہے بھائی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں خالی حضور کی شہزادی ہے، اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ ارے فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک فضیلت یہ بھی ہے، اللہ نے ان کو حفظ قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے، حدیث کی تفسیر کا موقع دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری خوبیاں آپ کے اندر تھی۔ یہ حدیث پاک خود اس کے راوی حضرت علی ہے۔ یہ اہل بیت کے ممبر والی روایت زیادہ لے کے آ رہا ہوں میں، سمجھ میں آیا؟ تاکہ بول نہ سکے باقی فتح میں،
تو بولے نہیں اہل بیت نہیں ہے. میں نے کہا پاگل کہیں کا, اہل بیت نہیں. ابے سن, جب حضرت عمر نے وعدہ لیا اور حضرت عثمان غنی کو ازواج مطہرات نے بھیجا تھا تو اس وقت حضرت عمر کے سامنے حضرت علی موجود, حضور کے چچا عباس موجود, حضرت عثمان غنی موجود, اور ان کی موجودگی میں حضرت عمر نے کہا تھا میں تم کو خدا کا واسطہ دیتا, کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم درہم اور دینار کا وارث کسی کو نہیں بناتے ہیں, ہم علم کا وارث بناتے ہیں, ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں سب صدقہ ہوا کرتا ہے. تو حضرت علی نے بھی کہا ہاں ہم نے سنا ہے, بولو باپ. حضرت عباس نے بھی کہا سنا ہے, بولو آپ. یہ تو اہل بیت میں سے ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ابو بکر کی روایت ہضم نہیں ہو رہی تو حضرت علی کی ہضم کر لو, بولو نا. اور ویسے زعفران کہاں ہضم ہوتا ہے, کتے کو گھی ہضم ہی نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ تو ابو بکر کی شان بہت اعلیٰ ہے, تو ابو بکر کی شان جو ہے کھٹملوں کیسے ہضم ہو جائے. سمجھ میں آیا؟ یہ دوسرا والا ہے جی, جس کے بارے میں مخدوم پاک نے فرمایا رافضی جب مرتا ہے تو اس کا چہرہ خنزیر کا ہو جاتا ہے. کس کا ہو جاتا ہے؟ خنزیر کا ہو جاتا ہے, اور یا تو کتے کا ہو جاتا ہے. کس کے اندر؟ لطائف اشرفی. لطائف اشرفی. اگر مدرسے میں فارسی پڑھی ہے تو آ کے لطائف اشرفی پڑھو اور مخدوم کچوچا کا نظریہ دیکھو, بولو یار. اور ہم لوگ تو اشرفیہ والے ہیں, بولو نا. اشرفیہ والے حافظ ملت نے مخدوم پاک کے نام پر ایسا جامعہ قائم کیا کہ وہاں کے لقمے میں لطائف اشرفی کا درس ملا کرتا ہے. وہی لقمہ آپ کے سامنے حق ادا کر رہا ہے, بولو لطائف اشرفی. اس لیے پڑھے لطائف اشرفی. کوئی اگر بولے بہت ٹائم والا بے لطائف اشرفی پڑھا ہے, نہیں پڑھا تو چل مصباحی صاحب کے پاس, مصباحی صاحب پڑھ کے بتا دیں گے, بول لو. یہ سب جملے بولتا ہوں تو کچھ لوگ کبھی کبھی بولتے ہیں یار مصباحی صاحب اپنی کا ہی تعریف کرتے ہیں. یہ تعریف میں نہیں کرتا, ممبر میں بیٹھ کر کے تحدیث نعمت بولتا کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے میرے اندر, اللہ نے رکھی ہے, اور اللہ نے سب سے بڑی دولت جو دی ہے وہ حق بولنے کی دولت دی ہے. کسی کی رعایت نہیں بھیا, پیسہ دو, دعوت دو, مت دو, تمہارا مسئلہ ہے. اور ایک بات خالی بتا دو, الحمدللہ خالی 5 دن بیان کیا, اللہ نے وہ عزت دی ہے. کیا بات ہے, وہ عزت دی, لیکن پھر بھی مجھے پسند میرا مالیگاؤں آتا ہے. کیوں؟ اپنے گاؤں میں کام کرنا ہے. یہی پہ منہا خلقناکم بھی ہونا ہے, وہ فیہا نعیدکم بھی ہونا ہے, بولو. ہاں سمجھ میں آیا؟ منہا خلقناکم بھی ہے, وہ فیہا نعیدکم بھی ہے, اور یہی کھٹملوں کا خون بھی نکالنا ہے. اور کھٹمل کے ساتھ ساتھ وہ بھی آ گئے جو مدح صحابہ کے نام پہ میدان میں آ رہے ہیں. ابے مدح صحابہ میں کبھی مدح حسین بھی لاؤ. کیا امام حسین صحابی نہیں ہے؟ تمہارا ابا یزید تو صحابی نہیں ہے, ان کا ابا ہی تو ہے. کون؟ ان لوگوں کا. چاروں طرف ہے دین کے دشمن, بیچ میں طرح میرا رضا. ایسے میں ایمان بچانا سب کے بس کی بات نہیں. جب آدمی دشمنوں کے بیچ میں گرتا ہے بڑا خطرہ ہوتا ہے. چندہ نہیں دیں گے, نہ دے چندہ. ایسا لگتا ہے چندے سے ایمان چلتا ہے. ابے چندے سے جس کا چلتا ہوگا اس کا چلتا ہو. جو چندہ دے گا وہ اپنے لیے دے گا, اور جو امام حسین کا تذکرہ کرتا ہے امام حسین کا خود بخود صدقہ مل جاتا ہے. لوگ بلا کے دیتے ہیں یار. ہاں ممبئی میں دیے, ناسک میں دیے, بولو ابھی جامعہ کا چندہ ممبئی میں بھی ناسک میں بھی کتنا دیے نہیں بتاؤں گا. ہاں کتنا دیے نہیں بتاؤں گا, اولا لوگ پہنچ جائیں گے تحقیق کرنے کہاں سے لایا مصباحی, کہاں سے لایا مصباحی. یاد رکھو ایک دروازہ جب بند ہوتا ہے تو اللہ 70 نہیں کروڑوں دروازے کھولتا ہے. اور یہ تجربہ میرے واسطے بہت زبردست ہے, اللہ نے کروڑوں دروازے کھولے. معلوم ہے سید رضوان شافعی صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے, بولو. معلوم ہے کبھی خلافت ملی حضرت کو, اس خلافت کی بنیاد ہندوستان میں سید رضوان کے ذریعے سے پڑی ہے. اس سلسلے کی بنیاد معلوم ہے محدث اعظم اسکندریہ حضور تاج الشریعہ فخر ازہر ہے کہ نہیں, کیونکہ ازہر والوں نے بلا کر کے ایوارڈ سے نوازا ہے نا. تو ازہر کے شیخ محدث اعظم اسکندریہ جو سلسلہ قطانیہ کے عظیم شیخ محدث اسکندریہ کے محدث اعظم, انہوں نے بلا کر سید رضوان شافعی کو ایوارڈ سے بھی نوازا ہے, خلافت سے بھی نوازا ہے.
معلوم ہے سید صاحب کا جملہ کیا تھا؟ مصباح صاحب کام کرو سیدوں کا ساتھ تمہارے ساتھ ہے. واللہ بتا رہا ہوں یہ جملہ سن، میں 13 سال میں کبھی اتنا میرے خوشی نہیں ہوئی جتنا اس جملے کو سننے کے بعد ہوئی ہے. سیدوں کا ساتھ تمہارے ساتھ ہے. جو اصلی سید ہے اپنے ساتھ ہے بس. ہم کو دوسروں کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے کے سپورٹ سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم تو سیدوں کا صدقہ کھا کھا کے آگے بڑھ رہے ہیں. کبھی جیلانی سرکار کا کرم ہو رہا ہے، بولو یار. کبھی اکولا کے سادات حضور سکی میاں کے صدقے میں، کیا بات ہے. اور ابھی دیکھو کیا بات ہے، سید رضوان شافعی، کیا بات ہے، سبحان اللہ. معلوم ہے اب یہاں پہ بول ہی دیتا ہوں تھوڑا سا. حضرت نے جامعہ کو دیکھتے ہی کیا فرمایا معلوم؟ مولانا آپ نے تو جنگل میں منگل بنا ڈالا ہے یار. جنگل میں منگل بنا ڈالا. اور ایک جملہ اور کہا معلوم؟ بولے رمضان میں جب آؤ ڈور ٹو ڈور، اگر میں نہیں آ پایا تو فون لگا لگا کر کے جامعہ کا چندہ کرواؤں گا. بولو اور سلو بولے یار. ایک بند ہوتا ہے تو کتنے کھلتے ہیں؟ یہاں ایک کھڑا ہو کے بند کرتا ہے، اللہ کئی کھول رہا ہے. بہت سلو بولتے ہیں آپ لوگ یار. یہ امام حسین کا صدقہ ہے. اور سید رضوان شافعی صاحب کا ایک جملہ ہمیشہ نکلتا ہے، بابا آپ بولتے ہو سیدوں کا صدقہ آپ کھاتے ہیں. نہیں 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 نہیں، ہم لوگ امام حسین کا صدقہ کھاتے ہیں. اس لیے عاشورہ کے دن گھر والوں پہ خوب خرچ کرنا، اچھا کھانا بنانا، سحری میں بھی اچھا بنانا، افطاری میں بھی اچھا بنانا. کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا جو عاشورہ کے دن اپنے بچوں پہ زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، پورا سال خوشحال رہتا ہے. تو امام حسین کا صدقہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو سحری میں بھی دمدار، افطاری میں بھی دمدار. ایک بار بولو آگے بڑھو. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی یہ فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت تقول. ہاں وہ بات تو رہ گئی بتانا یار کہ حضور تاج الشریعہ کو بلا کے ایوارڈ سے نوازا گیا، تو میرا تاج الشریعہ فخر اظہر ہوا کہ نہیں؟ بولو یار. ابھی سید صاحب کو بلا کے ایک ایوارڈ دیا گیا، مؤسسۃ رباط العلم. ہم لوگ کو تو معنی نہیں سمجھ میں آئے گا ہے نا، علم کی بنیاد رکھنے والا. بولو نا یار. علم کی رسی کو مضبوط بنیاد رکھنے والا. یہ ایوارڈ سے حضور سید رضوان شافعی صاحب کو جامع ازہر میں نوازا گیا. بولو اب. اور خلافت جنہوں نے دی وہ محدث اعظم اسکندریہ ہیں. بولو ہاں ان مقامات کے. فقیر کو بھی کچھ تبرکات ملے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ. سادات کا صدقہ تو ملتا ہی رہتا ہے. جی بہرحال تحدیث نعمت کے طور پہ دعا کرے اللہ تعالی ہمیشہ بڑوں کی بارگاہ کا بادب ہم سب کو بنا کے رکھے. بے ادب نہیں ہونا چاہیے. جی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو حضرت فاطمہ کہتی تھیں وَأَبَتَا مِن ما أدناه وأبتا جنان الخلد مأواه وأبتا ربه يكرمه إذا أتاه وأبتا الرب ورسله يسلم عليه حين يلقاه. حضرت فاطمہ کہتی تھے ابا حضور اللہ نے آپ کو اپنا قرب عطا فرما دیا ہے، اللہ نے آپ کو اپنا قرب عطا فرما دیا ہے. ابا حضور اللہ تعالیٰ نے خلد کو آپ کا مسکن بنا دیا ہے. اے ابا حضور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت و کرامت فرما رہا ہے. اے ابا حضور اللہ تعالیٰ اور فرشتے آپ پہ سلام بھیج رہے ہیں، سلام بھیج رہے. حضور کے پردہ فرمانے کے بعد سلام. فلما ماتت فاطمہ، جب حضرت فاطمہ پردہ فرما گئی، قال علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب نے کہا، حضرت علی بہت ٹینشن غم ہو گیا، دو غم، حضور کے پردہ فرمانے کا غم، کیونکہ بچپن سے حضرت علی حضور کے گھر میں رہے. بچپن سے جب حضرت علی کی ولادت ہوئی تب ہی حضرت آقا علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے کہہ دیا تھا کہ آپ علی کو مجھے دے دو، میں ان کی پرورش کروں گا. اس لیے سرپرست کا سایہ اٹھا اور غمخوار اور مونس زوجہ کا ساتھ چھوڑ گیا تو حضرت علی بڑے غم میں ہو گئے. آپ نے 4 مصروں پر مشتمل اشعار کہا لِكُلِّ اجْتِمَاعٍ مِّن خَلِيلَيْنِ فِرْقَةٌ وَكُلُّ الَّذِي دُونَ الْفِرَاقِ قَلِيلٌ وَإِنْ لَقْتِفَادِ واحد بعد واحد دلیل علی ان لا یدوم خلیلو. کہتے علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں خلیلوں میں سے ہر ایک کا جدا ہونا
اور جدائیگی سے بڑھ کر کے کوئی دوری نہیں ہو سکتی ہے. اور بلا شبہ یقین بات دیگر ان لوگوں کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہنے والا. حضرت علی غم میں ڈوب گئے. اب آپ دیکھیں غم میں ڈوبے. حضرت فاطمہ کے وصال کا غم، ان کی تیمارداری جب وہ بیمار رہی، آقا علیہ السلام کے پردہ فرمانے کا غم، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کرنے میں تاخیر کر گئے. سمجھ میں آئی تاخیر کرنے کی وجہ؟ اگر آئیے تو بولو نا یار. ہاں دوسری وجہ علامہ عبدالعزیز فرحاری فرماتے ہیں کہ انہو کان لم یوضع بتاخیر عن المشاورہ فعن علی انہو قال عند البیعہ یا ابا الحسن الا نرى انك احق بالخلافہ ونعرف فضلك ولكن اخرنا عن المشورة فقال والله ما كنت فيها راغبا ولیکن خفت الفتنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تاخیر کرنے سے خوش نہیں تھے. جو تاخیر ہو رہی تھی اس سے راضی نہیں تھے، بلکہ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہ تھا کہ میں ابو بکر کی خلافت کی بیعت کرنے سے تاخیر کروں، اور نہ میں اپنے آپ کو اس کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا، لیکن میں خالی اس لیے رکا تھا کہ فتنے کا اندیشہ تھا. اس فتنے کا دروازہ بند کرنے کے واسطے میں نے تاخیر کی ہے. حضرت علی خود فرما رہے ہیں فتنے کا دروازہ بند کرنے کے لیے، جو فتنہ بعد میں رافضیوں نے چلایا ہی آخر. سمجھے؟ دوسری وجہ تیسری وجہ حضرت علی کو غم جب خوب ہو گیا تو وہ قرآن پڑھنے میں لگ گئے، اور قرآن پڑھنے میں بھی لگ گئے، قرآن جمع کرنے میں بھی لگ گئے. خود علامہ عبدالعزیز فرماتے ہیں یہ انہو کان مشغولا بجمع القرآن. حضرت علی قرآن جمع کرنے لگے، اکٹھا کرنے لگے، اسی کا کام کر رہے تھے. یہی وجہ کہ ابن داؤد نے روایت کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بیعت کرنے کے لیے حضرت علی آئے تو حضرت ابو بکر نے کہا اکرہت امارتی، اے ابو الحسن کیا تم ہماری خلافت و امارت کو پسند نہیں کرتے کہ آپ نے تاخیر کر دی؟ حضرت علی کہتے لا ولیکن حلفت لا ارتدی برادائی الا الى الصلاة حتی اجمع القرآن. حضرت علی فرماتے خدا کی قسم میں اس لیے نہیں تاخیر کر رہا تھا کہ مجھے آپ کی خلافت پسند نہیں تھی، بلکہ میں نے قسم کھا رکھا تھا کہ جب تک قرآن کو جمع کر نہیں لوں گا میں اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلوں گا. بہت سلو بولے یار آپ لوگ. قرآن جب تک جمع نہیں کر لوں گا تب تک نہیں نکلوں گا. حضرت علی خود کہے تو ہم تو حضرت علی کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کی بھی مانتے ہیں. سمجھے نا؟ اس کے علاوہ ایک روایت میں یہ آیا کہ حضرت علی کو بہت زیادہ غم تھا. اس غم کو دور کرنے کے لیے قرآن پڑھتے تھے، قرآن جمع کرتے تھے. اب آؤ ڈائریکٹ پوچھے حضرت علی سے فتویٰ. کیا فتویٰ پوچھے؟ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بہت سارے نالائق ایسے پیدا ہو گئے جو آپ کی محبت کا دم تو بھرتے لیکن کہتے دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر. ان کے بارے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ ڈائریکٹ باب العلم سے فتویٰ لیتے ہیں، اور یہ فتویٰ ایسا فتویٰ ہوگا کہ ہر مولائی کو ماننا پڑے گا. تم بھی مولائی ہم بھی مولائی. بولو تم مولا کے ماننے والے ہم بھی ماننے والے. فرق اتنا ہے کہ تم نے دنیا کو دیکھ کر کے مولا کو مانا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا سے سن کر کتابوں میں پڑھ کر مولا علی کو مانا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ہماری گھٹی میں حضرت علی کی محبت ہے، اسی لیے نام ہی پڑا ہے نور الحسن. بولو یار، حسن کے نام پہ رکھا گیا. جی تو حضرت علی سے فتویٰ لیتے ہیں. یہ کتاب ابن عساکر 30واں حصہ صفحہ 383 کوفہ کی جامع مسجد ہے. کوفہ کی جامع مسجد کے خطیب و امام کون رہے؟ حضرت ابو علی رضی اللہ تعالی. بولو نا یار. حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد ہے، جمعہ کا دن ہے. حضرت علی منبر پہ جلوہ افروز ہیں. خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا من فضلنی علی ابی بکر و عمر جلدت محد المفترق. جو آدمی کسی کے اوپر بدکاری زنا کا الزام لگائے اگر وہ ثابت نہ کرنے پائے تو کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور اس کی جو ہے گواہی قبول نہیں ہوتی. آج تو ہمارے یہاں ایسے الزام لگ جاتا ہے. اگر قاضی ہوتا تو بلا شبہ اس کے اوپر معاملہ یہ ہوتا کہ یہ نکاح کا گواہ نہیں بن سکتا، چاند کی گواہی دے گا، نہیں مانی جائے گی اس کی گواہی، نکاح کی گواہی نہیں چلے گی اس کی.
کیونکہ الزام لگانے والا یہ، اور کوڑا بھی لگایا جائے گا۔ تو حضرت علی فرماتے جیسی سزا اس آدمی کی ہے جو بدکاری کا الزام لگائے ثابت نہ کر سکے، ویسی سزا من فضلنی علی ابی بکر و عمر، ویسی سزا اس شخص کی ہوگی جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل بتائے، جو حضرت علی سے افضل جو ہے حضرت علی کو ابو بکر و عمر سے افضل بتائے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جو مجھے افضل بتا رہا ہے اس کی نہ گواہی قبول ہوگی بلکہ اس کے اوپر کوڑے لگائے جائیں گے۔ بولو حضرت علی کا فتویٰ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ الحمدللہ سنی تو مانتا ہے۔ اسی لیے دیکھو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ابو بکر عمر سے افضل ہے، تب کوڑا کون لگائے؟ کوڑا کون لگائے؟ تو کہا ان محرم میں بہت بکواس کرتے ہیں، تو اللہ نے خود ان کو سزا دی، انہی کے ہاتھ میں کوڑا، انہی کے ہاتھ میں کوڑا، انہی کے ہاتھ میں چھری، انہی کے ہاتھ میں سب، اور سزا بظاہر ان کے ہاتھ سے مل رہی ہے لیکن حقیقت میں مولا کائنات دے رہے ہیں، مولا کائنات دے رہے ہیں۔ یہی وجہ کہ جو گستاخی کر رہا ہے، بچہ ہو یا بوڑھا، عورت ہو یا مرد، ہر کوئی اپنی پیٹھ کو سجا رہا ہے۔ ارے کوڑا مارا جاتا ہے، خون بھی نکلتا ہے، پیٹھ میں درد بھی ہوتا ہے، ویسے ہی سزا ان کو آج تک حضرت علی کی بارگاہ سے مل رہی ہے۔ بولو نا یار۔ حضرت علی نے کہا جو مجھے کہے کہ میں ابو بکر عمر سے افضل ہوں تو اس کے اوپر حد المفتری جاری ہو، اس کو کوڑے لگا دیے جائیں۔ ارے اسی لیے تو ہمارے شیخ اہل سنت نے کہا تھا، اور آلات کے ایک رسالے کی 3 کرامتیں سنی میں نے۔ پہلی کرامت تو حضور شیخ اہل سنت کی، پہلے دوسرے مدرسے میں لکھنؤ میں پڑھنے جاتے تھے، دوسرے مدرسے میں جاتے تھے، دوسرا سمجھے نا، ہاف پائنٹ برموڈا والا، وہاں جاتے تھے، لیکن آلات کا رسالہ گھر میں رکھا تھا جس رسالے کا نام ہے تمہید ایمان۔ اس رسالے کو پڑھا، رضا کے دیوانے ہو گئے۔ بولو بعد میں رضا کے کشار کا شعر ایسا بولا کہ جہاں گیا مظہر رضا بن کر کے چمکا ہے۔ اور دوسرا واقعہ آلات کے رسالے کا پڑھا مولانا کوثر نیازی کے بارے میں۔ انہوں نے جب پڑھا تو کہا ابھی تک تو میں خالی سمندر کے کنارے سیپیاں چن رہا تھا، اب آلات کی کتابیں پڑھ کر کے اب سمندر کی گہرائی میں آیا ہوں۔ بولو ان کا مولوی بولتا ہے کالا حضرت ابے گدھے، میرے رضا کو اللہ تعالیٰ نے غلام مصطفیٰ بنایا ہے، جیسے مصطفیٰ آئینہ ہے، اس آئینہ میں ابو جہل بھی چہرہ دیکھتا تو اب بولتا الٹا سیدھا، اور ابو بکر دیکھتے تو بس یہی کہتے کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا۔ ویسے ہی اللہ نے میرے رضا کو غلام مصطفیٰ بنایا، وہ بھی آئینہ بن کے چمک رہا ہے۔ ہاں تو نے چہرہ دیکھا تو تجھے کالا نظر آیا، اور ہم نے جب میرے اظہری سرکار کو دیکھا، اور ان کے یہاں ایسے پیر ہوتے کہ تھوکنے کی طبیعت نہیں ہوتی، اور نہیں یقین آتا ہے تو مالیگاؤں میں دیکھنا، آزو بازو میں مل جائیں گے، پھر بولیں گے چہرے سے فضیلت کا کیا تعلق ہے؟ ہاں ایسے بولتے چہرے کا فضیلت سے کیا تعلق ہے؟ ابے چہرے پہ پھٹکار آ جاتی ہے جھٹے کے۔ حدیث میں آیا ان الوجوہ اسودت بکثرت الکذب، جب آدمی زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو چہرہ کلوا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں کلوا، ممراہ، ویسے ہی ہو جاتا ہے، بکرولی جانا پڑتا ہے۔ پھر سمجھ میں آیا؟ تیسری کرامات کوکن کی سننے میں آئی، ایک الجامعات الشافعیہ جو مدرسہ ہے موربہ میں، الحمدللہ فقیر اس کی دستار بندی میں بیان کر چکا ہے، جیلانی میاں کے ساتھ جا چکا ہے، اور کافی بچے پڑھے وہاں ماشاءاللہ، الجامعۃ الشافعیہ موربہ۔ اس مدرسے کے جو بانی ہیں وسیم بھائی، معلوم ہے پہلے چلہ لگائے، چلہ سمجھتے ہیں، چلو بھائی دین کی بات، اور خود بچے جا کر کے محرم میں ہاں 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 بولے سن لیے، اب کر رہے ان کے بچے، کرتے ان کے بچے، بدنام ہم کو کرتے ہو۔ جتنے گولڈن نگر میں سب چھان لینا، معلوم ہو جائے گا جو پیٹ رہا ہے یہ پیٹنے والا وہی ہے جس کا باپ چہرہ پیٹتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سب وہی رہتے ہیں، اور بدنام کس کو کر رہے ہیں؟ ہم کو ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو ٹھیک ہے رے بھیا، تورا لڑکا تے تورے لڑکے کو سمجھ، کم سے کم یہی ٹائم پہ بھی سمجھ میں آیا میرا بچہ نالائق ہو چکا ہے،
سمجھ میں آیا؟ تو وہ چلا لگائے، چلا لگانے کے بعد وہاں سکون نہیں ملا، وہاں سکون نہیں ملا تو کہاں گئے معلوم؟ غیر کے مقلد ہو گئے. سمجھے گی نہیں؟ اپنے محلے میں سب مل جائیں گے یار. غیر کے مقلد ہو گئے، وہاں بھی سکون نہیں ملا، ڈائریکٹ بھیونڈی میں آ گئے، اہل قرآن کی آفس کھول لیا، اہل قرآن کی آفس کھول لیا، اہل قرآن کا پرچار کرنے لگے، لیکن سکون کہیں نہیں ملا. ایک دن ان کے سامنے ایک رسالہ آیا، جو رسالہ میرے رضا کے قلم کا شاہکار رہا ہے. اس رسالے کو تمہید ایمان کہا جاتا ہے. بولو. جب پڑھا تو پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، دل میں جو گھبراہٹ تھی ختم ہو گئی اور بات سمجھ میں آ گئی. نہ چلا اچھا ہے، نہ چلا اچھا ہے، نہ سمجھے گی نہیں، نہ غیر کا مقلد اچھا ہے، نہ ادھر کا مقلد اچھا ہے. ڈائریکٹ پہنچ گئے. کہا جو احمد رضا کا پیغام دے اسی کی بارگاہ میں چلو. تو ایک خانوادہ کے چوچا کی شخصیت حامد اشرف، کہا بس مرید کریے، توبہ کرائیے اور امام احمد رضا کا غلام بنائیے. بولو یار. اور کہا حضرات میں نے بہت بد مذہبیت پھیلانے کے لیے پیسہ خرچہ کیا ہے، اب میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، سارے گناہوں سے کچھ ایسا کام بتائیے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے. تب جا کر کے انہوں نے کہا ایک مدرسے کی بنیاد رکھو. تو انہوں نے مدرسہ کھولا، اسی مدرسے کو جامعۃ الشافعیہ کہا جاتا ہے. معلوم ہے؟ تو کس کی کرامت ہے؟ میرے رضا کی کتاب کی کرامت ہے. جب رضا کے کتاب کی کرامت ہے تو رضا سراپا کرامت ہے. سمجھ میں آیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا جو کہے کہ میں ابو بکر و عمر سے افضل، اس کے اوپر مفتری والا کوڑا لگاؤں گا میں. اس کے علاوہ ایک حدیث میں آیا حضرت علی کا فرمان، حضرت علی خود فرماتے ہیں اِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا ابو بکر و عمر. حضرت ابو علی فرماتے ہیں، حضرت علی کا فتویٰ مانو علی کی. اور ہم لوگ تو پورا گرامر حضرت علی کا پڑھتے ہیں بھائی. ہم لوگ، ہمارے بچے نحویر پڑھتے ہیں، ہدایت النحو پڑھ رہے ہیں، قواعد النحو پڑھ رہے ہیں. نحو کی کتاب جب بھی اٹھا کر پڑھتے ہیں تب بھی علی علی بولتے ہیں. بولا نا یار. کیونکہ حضرت علی کا کرم ہے جو ہم جیسے جاہلوں کو ان کے گرامر نے مولوی بنا دیا ہے. سمجھے نا؟ جو جس مدرسے کا فارغ ہوتا ہے ویسا ٹائٹل لگاتا ہے نا، کہ بولے یہاں کا فارغ ہے اس لیے یہ لگائے گا، وہاں کا فارغ ہے اس لیے یہ لگائے گا. ہم مولوی لوگ اپنے آپ کو مولوی کہتے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ مولائے کائنات حضرت علی کا بنایا ہوا گرامر ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور اس پڑھ کر کے جو فارغ ہوتا ہے اس کو ادھر ادھر منسوب نہیں کیا جاتا، اس کو حضرت علی کی طرف منسوب کر کے مولوی کہا جاتا ہے. سمجھے نا؟ ہم تو حضرت علی کو مانتے ہی ہیں بھائی. حضرت علی خود فرما رہے ہیں اس امت میں حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر و عمر ہیں. تو جو علی کہیں وہی ہم مانیں. سمجھے نا؟ اس کے علاوہ آخری حدیث پیش کروں، حالانکہ بہت ساری باتیں رہتی ہیں، دل کرتا ہے بیان کروں ورنہ کیا بتاؤں، گھڑی بہت تیز بھاگ جاتی ہے. اب ولی تو ہونے کی کرامت دکھا کے روک دو، رک جا رہے ہے نا؟ نہیں، یہ بتاتے رہنا چاہیے ورنہ لوگ ولی بنا دیتے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ایسے ایسے لوگوں کو ولی بنا دیا جن کو وضو کے فرائض بھی نہیں معلوم ہے. ایسے ایسوں کو ولی بنا دیا جن کو یہ بھی نہیں معلوم. والعاقبۃ للمتقین، ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا، ان کو ولی بنا دیا. خالی ان سے بھائی صاحب بول لو یہ دعا کیا، ارے بابا دعا مولوی کا کام ہے وہ. ہاں تم مکاری کرنا تمہارا کام ہے. کیوں؟ حضرت علی جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ہی مولوی بناتے ہیں. سمجھ میں آیا جی؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کیا معلوم؟ یوم جمل کی جنگ جیت کر کے جب حضرت علی آئے تو شکرانے کا خطبہ دیا تھا. شکرانے کے خطبے میں کہا ابن عساکر 30واں حصہ صفحہ 292 جمل کا. تو کہا سن لو رافضیو، تم کہتے ہو حضرت علی کو الگ سے حضور نے لکھ کے دیا، سن لو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یعہد الینا احدا ناخذ به فی امارہ. ہمارے پاس حضور کا کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے کہ جس وعدے پر ہم لوگ عمل کریں. کوئی وعدہ نہیں ہے. یعنی اسپیشل حضور نے کوئی وعدہ ہم سے نہیں کیا کہ علی تم خلیفہ، علی تم یہ، علی تم وہ. حضرت علی فرما رہے ہیں کوئی الگ سے وعدہ نہیں کیا. وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنفُسِنَا أَنِ اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرَ رحمۃ اللہ علی ابی بکر. حضرت علی فرماتے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی رائے سے یہ رکھا کہ ابو بکر صدیق کو مصطفیٰ کا خلیفہ بنایا جائے. بولو کس نے رائے رکھی؟
ہاں بولو کس نے؟ زور سے بولو کس نے؟ حضرت علی نے کہا ایسی چیز ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے رائے رکھی کہ ابو بکر صدیق کو مصطفیٰ کا خلیفہ بنایا جائے. بولو. اور بولنے کے بعد کیا کہا؟ رحمت اللہ علی ابی بکر، ابو بکر پر اللہ کی رحمت ہو جائے. رافضی تو بول رہا ہے مرتد، حضرت علی فرما رہے رحمت ہو جائے. اچھا جب حضرت علی جنگ جمل پیش آئی تو ابو بکر حیات تھے کیا؟ جنگ جمل سے پہلے ہی پردہ فرما گئے بھائی، بہت پہلے پردہ فرما گئے. تو ان کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت علی نے کہا رحمت اللہ علی ابی بکر، ابو بکر پر اللہ کی رحمت. ہم سے پوچھتے ہیں اگر ابو بکر ایمان والے نہیں ہیں تو کافر کے لیے اللہ کی رحمت بولنا کیسا؟ کافر کے لیے اللہ کی رحمت بولنا کیسا؟ تو رافضی تو پھنس گیا، لیکن سنی خوش ہو گیا. کیسے خوش ہو گیا؟ کہ حضرت علی نے فتویٰ دے کے بتا دیا رافضی غلط بولتا ہے، ابو بکر اللہ کے محبوب، مصطفیٰ کے محبوب، اور ہمارے اتنے محبوب ہیں کہ اللہ کے ان پر رحمت ہو جائے. سمجھے نا؟ اسی طریقے سے کہا ابو بکر نے معاملہ انجام دیا. اس کے بعد ہماری رائے ہوئی کہ عمر خلیفہ بنے. بولو نا یار. پھر عمر خلیفہ بنے. جملہ کیا کہا؟ رحمت اللہ علی عمر، عمر پر اللہ کی رحمت ہو، کیونکہ عمر داماد علی ہے. بولو یار. علی داماد مصطفیٰ کے، علی داماد مصطفیٰ کے، عمر داماد علی کے. بولو ہاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اس کے بعد اور بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی گفتگو رہے گی. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے حضور سے کہا تھا. مسئلہ کیا؟ جب حضرت علی کے اوپر حملہ ہوا، معلوم ہے فجر کی نماز میں حملہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ہاں کیوں حملہ ہوا تھا؟ حضرت علی نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ خالی حق بول دیا تھا. حق بول دیا تھا، صلح کر لی تھی، بس صلح کر لی، مرچی لگ گئی. حق بول دیا، خراب لگ گیا، چلے آئے شہید کرنے کے لیے. لیکن حضرت علی نے بتا دیا جو مولوی ہوگا وہی حق بولے گا. ذاکر کیا بولے گا؟ ذاکر بے فتح الاولین سے بنا ہوا، وہ کیا جانے. تو حضرت علی جب عبد ابن ملجم نے آپ کو پر حملہ کیا، زخمی ہو گئے، تو لوگوں نے کہا یا امیر المومنین استخلف علینا، آپ ہم پر اپنا خلیفہ مقرر کر دیں. حضرت علی نے کہا لا، نہیں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا. ولیکن اترککم کما ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی میں تم لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں جیسے ہمارے نبی نے ہم کو چھوڑا ہے. ہمارے نبی نے ہم کو چھوڑا. جب آقا علیہ السلام کی پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا، دخلنا علی رسول اللہ، ہم اہل بیت حضور کے پاس گئے. قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ استخلف علینا، آپ ہم پر ایک خلیفہ مقرر کر دیں. حضور نے فرمایا لا، نہیں، یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیارکم. حضور نے فرمایا علی نہیں، خلیفہ میں کسی کو نہیں بناتا. اللہ تم میں سے جس کے اندر بھلائی دیکھے گا، جانے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو تمہارا خلیفہ بنا دے گا. مصطفیٰ کا فتویٰ ہے، جس کے اندر اللہ بھلائی جانے گا خلیفہ بنا دے گا. علی فرماتے ہیں فعلم اللہ فینا خیرا، اللہ نے ہمارے اندر بھلائی عطا فرمائی. فولا علینا ابا بکر، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا خلیفہ ابو بکر کو بنا دیا. بولو. یہ حضرت علی کے فتوے ہیں بھائی. یہ کب پڑھو گے جا کے کتابیں؟ کب تک دنیا کو ایڑا بناؤ گے، پیڑا چھلچلی کھلاتے رہو گے؟ الحمدللہ سنی بیدار ہو چکا ہے، اور جب تک جاگے گا کھٹمل تکیہ کے نیچے رہے گا، باہر نہیں آئے گا. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب من کل واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اچھا ایک اگر آپ کہیں تو سوال کا جواب دے دوں. ہاں یہ رافضیوں کو مرچی لگ جاتی ہے صحابہ کی تعریف کرو تو. بولے عاشوراء کے دن صحابہ کے ہی فضائل کیوں بیان ہوتے ہیں؟ اب ان سے ہم پوچھتے ہیں، میں خود بیان کر رہا ہوں 14 سال سے. بولو. عاشوراء کے دن آتے امام حسین کی عظمت بیان ہوتی ہے. بولو اب اہل بیت کی شان بیان ہوتی ہے. اس سے پہلے صحابہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں ہم. اور حضرت امام حسین صحابی نہیں ہے کیا؟ صحابی نہیں ہے کیا؟ سمجھ میں آیا؟ صحابی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. جب ہم امام حسین کی تعریف کریں گے صحابی کی تعریف ہوگی. بول دو. سمجھے نا؟ تم نے سنا ہی نہیں ہے ابھی ہے. اچھا صحابہ کی تعریف سے تم کو ٹینشن کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم امام حسین کی نہیں کرتے ہیں؟ ارے جیسی ہم کرتے ہیں ویسے کون کرتا ہے؟ ویسے کون کر سکتا ہے؟ میرے رضا کیسے کہتے ہیں معلوم؟ بڑے اچھے انداز میں کیا کہہ رہے؟ تیری نسلیں پاک میں
بس ایک شعر کے اندر پورا نچوڑ کر کے رکھ دیا. تم خالی ایک کی شان بیان کرو، میرے رضا نے اس ایک سے انیک کو بیان کر دیا ہے نا. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب انقسمات اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.